پلیٹ فارم سے میں نیو یارک سے ڈاکٹر نصر شاہد آپ سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ جو 3 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے۔ میں اس اپرچونٹی کے متعلق جو ہے ذرا ڈیٹیل میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہماری جو تحریک ہے ناؤ اور نیور کی، وہ ایکشنز کی تحریک ہے۔ وہ ایسے ایکشنز کی تحریک نہیں ہے جو جسٹ فیل گڈ ہوتے ہیں۔ مثلا آپ ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا پر جا کر اپنے ترانے گانے اپنا غصہ نکال سکتے ہیں، آپ جو ہیں وہ امریکن اور یورپین پارلیمنٹ میں جا کر ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی ایکشنز ہیں ان آؤٹ کم کے لحاظ سے سوائے فیل گڈ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اصل زمین پہ کچھ کرنا ہے۔ Feet on the ground is the only solution to this monster. Feet on the ground کے لیے جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف آپ اوپر سے کسی کال کا انتظار نہ کریں۔ ہم میں سے ہر آدمی جس بھی حیثیت میں ہے، بہرحال اس کی ایک اور حیثیت ہے پاکستانی شہری کی۔ ہم جرنلسٹ ہیں، ہم جوڈیشری میں ہیں، ہم فوج میں ہیں، ہم پولیس میں ہیں، ہم لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کسی بھی پوزیشن میں ہیں، لیکن پہلی پوزیشن ہماری جو ہے پاکستانی سٹیزن کی۔ اس پاکستانی سٹیزن کی حیثیت سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ذمہ کیا کام ہے۔ دوسرے لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ بات کی بات ہے۔ ناؤ اور نیور کی تحریک اس لحاظ سے مختلف ہے۔ ایک تو وہ جو اس ملک کو بگاڑنے والے ہیں ان کو مختلف اینگل سے دیکھتی ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہم پر حاوی ہیں، تو ہمیں ایک طرف اپنی کمزوریاں دور کرنی ہے، دوسری طرف ان کے ظلم کو ڈسکرائب کرنے کی بجائے ان کی بزدلی کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے۔ ہم نے ان کی منافقت کو ڈسکرائب کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان کی کمزوری کیا ہے۔ بس میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ ان کی کمزوری یہ ہے کہ زیادہ لوگ ایک سڑک پر اکٹھے نہ ہو جائیں، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس سے ان کا جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ پسینہ آ جاتا ہے، اس سے انہیں خوف ہے۔ اسی لیے اڈیالہ جیل کے سامنے جب ذرا سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ بڑے ظالمانہ طریقے سے انہیں ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ دیکھا دیکھی لوگ اپنے خوف کے بت کو نہ توڑ دیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے خوف کے بت کو کیسے توڑ سکتے ہیں۔ دیکھیے ہر روز کی بنیاد پر کسی ایکشن کو کرنا یہ واحد علاج ہے۔ آپ روزانہ 1 گھنٹہ دے دیجئے اور اس 1 گھنٹے میں دیکھیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں اور دیکھیے کہ اپنے ارد گرد کی نگاہ میں آپ کے رشتہ دار، آپ کے ہمسائے، آپ کے کولیگز، ان میں کون بندہ ہے جو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے، ان سے ہاتھ ملائیے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ تقریبات کا بائیکاٹ کیجیے، تقریبات اپنی منسوخ کیجیے اور یہ بتائیے لوگوں کو کہ یہ میں اس لیے منسوخ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ اپنی شاپنگ کو کم کیجیے، اپنے باہر آنے جانے کو، سفر کو جو ہے وہ منیمائز کیجیے۔ انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی اس وقت مل کر پاکستان میں خود آئیں گے آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، اس لیے کہ ان چیزوں سے ہی ان کو ڈر لگتا ہے۔ ان کا ایک اور بڑا ڈر یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو قانونی دکھانا چاہتے ہیں، ہر چیز کو بزنس ایز یوزول نارمل دکھانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ہم ان کو دراڑ ڈال سکتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو بزنس ایز یوزول نارمل نہ دکھائیں، اور اس کے ساتھ جو لوگوں کا آنا ہے اس میں جو اپرچونٹیز ہیں ان کو فوکس رکھیں۔ مثلا 8 فروری ایک بہت بڑا دن تھا جب پاکستانی قوم نے ایک بڑے ہی ذہانت سے ان کو شکست دی ہے۔ ہم اس 8 فروری کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم جو ہے 26 نومبر کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے تھا۔ تو میرا خیال یہ ہے جی کہ ہم سب کو مل کر اس وقت اپنی جو مائکرو ایفرٹس ہے اس کو کرنا چاہیے۔ مائکرو ایفرٹ ایبسنٹ ہے، ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی ذمہ داری کو کرنا چاہیے۔ پاکستانی اوورسیز پاکستانی انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔